اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم اس کا جو چیپٹر پڑھ رہے تھے حواس کی تقسیم کے حوالے سے تھا، لیکچر نمبر 33، اس کا پیج نمبر 287، 287 پیج پہ غیب الغیب، یہ اس کا ذیلی عنوان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلا سے بنایا، اس خلا میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، روح پھونکنے کے بعد علم الاشیاء یا علم شیء عطا کیا۔ یہ بہت باریک نقطہ نہیں ہے، صرف اس کو سمجھنے کی دیر ہے۔ یاد رکھیں کہ روح پھونکنے سے مراد ہے کہ آدم کے اندر کچھ صلاحیتیں منتقل کر دی گئیں جو کہ اللہ کی اسپیشل ہیں، جو کہ اللہ نے کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ اور علم شیء کا مطلب اشیاء کو بنانے اور ان کو کنٹرول کرنے کا، ان کی صفات کا علم عطا کر دیا۔ تو گویا آدم دو ایجنسیوں سے مرکب ہے، ایک روح ہے اور دوسرا علم شیء، ایک روح ہے اور دوسرا علم شیء۔ اب اگر روح ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ علم شیء کا استعمال کرے گی، اور علم شیء کیا ہے؟ یہ عالم فطرت ہے، اور عالم شہادت جو ہے یہ اصل میں زمانے متواتر ہے۔ جو عالم شہادت ہے یہ زمانے متواتر ہے، یعنی سیریل ٹائم ہے، اور جو زمانے غیر متواتر ہے اسے عالم غیب کہتے ہیں۔ جب عالم الشہادہ والغیب، اللہ یعنی کہ عالم ہے، جانتا ہے جو چیزیں سامنے ہیں اور جو چیزیں غیب میں ہیں، تو وہ اشارہ زمانے متواتر اور زمانے غیر متواتر کی طرف ہے۔ تو اس کی ایک ایکویشن یہ فرمائی کہ روح الہی جمع علم اشیاء، یہ عالم فطرت کو بنا رہے ہیں، زمانے متواتر اسے کہتے ہیں، اور یہی عالم شہادت ہے۔ اور آدم جو ہے یہ دراصل کیا ہے؟ روح الہی، اور روح کے اندر جو علم اشیاء یعنی تکوین کائنات۔ اب یہاں پہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ رہ گیا، رہنا تو نہیں چاہیے، کہ علم اشیاء جو ہے یہی اصل میں تکوین کائنات ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جو لوگ کتابیں یہ پڑھ کر حضور مرشد کریم کی ذہنی طور پہ سٹک جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تکوین کے بارے میں کچھ پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس حد تک تو بجا ہے کہ وہ علم اشیاء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا انہیں اشیاء کا علم پوری طرح حاصل ہو گیا، یا وہ محض اس مغالطے کا شکار ہے؟ تو وہ مغالطہ ہونے کے بعد جو ہے وہ بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ایکویٹ یہ کیا کہ روح بھی ہو اور ساتھ میں اس میں علم شیء بھی ہو تو پھر آدم بنتا ہے۔ آدمی نہیں، آدم کا ریپلیکیشن ہے بغیر علم اشیاء کے، اور شاید بغیر روح کے بھی، کیونکہ یہ سب سے حیوانی درجہ ہے، پھر اس کے بعد انسان ہے اور پھر آدم ہے۔ تو آدم اصل میں خلا ہے، خلا میں روح ہے، روح میں علم اشیاء ہے، علم اشیاء عالم فطرت ہے، اور عالم فطرت زمانے متواتر ہے، اور زمانے متواتر جو ہے یہ اصل میں قائم ہے زمانے غیر متواتر پر، اور زمانے غیر متواتر جس کو عالم الغیب کہتے ہیں وہ در حقیقت قائم ہے زمانے حقیقی پر۔ اور زمانے حقیقی
زمانے متواتر اور زمانے غیر متواتر، یہ 3 زمانے ہوئے. یعنی اب یہ 3 زمانے دراصل اس طرح ہمارے ماضی، مستقبل اور حال نہیں ہیں جس طرح سے ہم اور آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا سمجھے بیٹھے ہیں. زمانے حقیقی وہ لمحہ حقیقی ہے، اور اس کے بعد اس کی 2 حالتیں ہیں، اسی کو غیب الغیب کہا ہے. ذرا یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. زمانے متواتر وہ زمانہ ہے جس میں ہم عالم ناسوت میں زندگی گزار رہے ہیں. اس زمانے میں حواس ہر آن تقسیم ہو رہے ہیں. منقسم حواس کے زمانے کو زمانے متواتر کہتے ہیں. یہ ہم بیداری میں دیکھتے ہیں کہ گھڑی کی سوئیاں کس طرح ایک ایک سیکنڈ کر کے آگے بڑھتی ہیں. ہر کام کو ہم اس پیمانے سے ناپتے ہیں. یعنی اگر ہم نے یہ پڑھنا 9 بجے شروع کیا تو 10 تب تک نہیں بج سکتے جب تک کہ 9:01 2 منٹ 3 منٹ کرتے کرتے 60 منٹ پورے نہیں ہو جائیں گے، اور اسی ترتیب سے ہوں گے، تب جا کے 10 بجیں گے. لیکن ایک دوسری سطح جو حواس کی ہے، اس میں ہم نے سوچا کہ 10 بج گئے تو 10 بجے میں یہ کروں گا یا یہ ہوگا، تو گویا ہم نے اسکپ کر دیا. یا جیسے ہم ماضی کو سوچتے ہیں کہ وہ جو میٹرک میں ٹیچر مجھے میتھس پڑھا رہا تھا یا پڑھا رہی تھی، وہ ٹیچر یہ ان کا نام تھا، اب یہ ان کا حلیہ تھا، تو گویا یہ کیا کیا ہم نے، وہ 20 25 30 سال پہلے کا ایک ٹیچر جو ہے وہ حافظے میں ابھر آیا. تو یہ زمانے غیر متواتر کی مثال ہو گئی. تو نظر آنے والی کائنات کے تمام افعال اور حوادث کو ہم زمانے متواتر کے پیمانے سے ناپتے ہیں، یعنی سیریل ٹائم سے ناپتے ہیں. اور زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو قائم ہو. ہر لمحہ متغیر ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو پہلا قدم متغیر ہو جاتا ہے، تب دوسرا قدم اٹھتا ہے. ذرا سی یہ مثال ہے، آپ نے جب بھی چلتے ہیں، ہم کہیں قدم اٹھاتے ہیں تو ایک قدم ہٹاتے ہیں اپنی جگہ سے تو دوسری اس کو آگے بڑھا کے یا پیچھے ہٹا کے جہاں پہ بھی رکھتے ہیں، تو اس میں 2 چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، ایک فاصلہ اور ایک ٹائم. یعنی ایک قدم کو، ایک پیر کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھنے میں کچھ تو فاصلہ طے ہوتا ہے اور کچھ وقت صرف ہوتا ہے. اب یہ جو وقت صرف ہونا ہے یہ زمانیت ہے، اور یہ فاصلہ جو ہے یہ اصل میں مکانیت ہے. اب یہ مکانیت اور یہ زمانیت مل کر کیا بنے؟ اصل میں خلائیں، کیونکہ جب پاؤں زمین پہ نہیں ہیں اور ہوا میں لٹک رہا ہے تو وہ پیریڈ جو ہے ٹائم کا، وقت کا، لمحے کا، وہ اصل میں خلا ہے، یعنی ایک وائڈ ہے. تو یہ جو ہے جب ہم ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا قدم اٹھاتے چلے جاتے ہیں، وہ اصل میں سب لمحات کا تغیر ہے. یعنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں تغیر نہ ہو. تو ہر لمحے کی واردات، یعنی ہر لمحے کے اندر جو کیفیات اور اطلاعات وارد ہو رہی ہیں ان کو واردات کہتے ہیں. یہ وہ پولیس والی زبان میں واردات نہیں ہے. ہر لمحے کی واردات اور زندگی کے حوادث، حادثے، حدث کہتے ہیں کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہیپننگ ہے، لیکن بعض لوگ ہم اسے حادثہ اردو میں ایکسیڈنٹ کے معنوں میں لیتے ہیں. یعنی کہ ایک ہیپننگ ہے جو کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیپن اٹ بٹ اٹ ہیز ہیپن. تو یہ واردات اور حوادث جدا جدا ہیں، اور ہر حادثہ کیا لکھا ہے بریکٹ میں؟ کیفیت. ہر کیفیت کے درمیان ایک فاصلہ ہے.
جب ہم ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو ایک قدم کا دوسرے قدم میں جانا یہ تغیر ہے، اور ایک قدم کے بعد دوسرا قدم فاصلہ ہے. یعنی یہ جو بات میں نے عرض کی کہ ٹائم اینڈ اسپیس دونوں اس میں کیسے نظر آتے ہیں، کہ ہم جب قدم اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے ہیں تو دراصل ہم کوئی فاصلہ بھی طے کر رہے ہیں اور کوئی ٹائم بھی سپینڈ کر رہے ہیں. فرض کریں کہ ایک قدم آپ نے ایک سیکنڈ میں لیا تو 10 قدم لینے میں 10 قدم کا فاصلہ طے ہوا اور ساتھ میں 10 سیکنڈ سپینڈ ہوئے. تو یہ جو ہے یہ تغیر سے گزرے. اب عالم غیب کو جاننے کے لیے روح کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ عالم غیب کا انشراح روح میں ہوتا ہے. عالم غیب کا انشراح یعنی اس کی شرح جو ہے یعنی وہ کھلتا ہے. عالم غیب کھلتا ہے کہاں؟ روح میں. اب روح سے کیا مراد ہے؟ روح سے مراد ہے لاشعور. اگر ہم عالم غیب کو جاننا چاہیں یا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ شعور کی دنیا سے نکل کر لاشعور کی دنیا میں داخل ہو جائیں، چونکہ شعوری دنیا کے حواس میں رہتے ہوئے غیب سے آشنا ہونا ممکن نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ زمانے غیر متواتر یعنی نان سیریل ٹائم سے نکل کر ہم سیریل ٹائم سے نکل کر نان سیریل ٹائم میں داخل ہو جائیں. اب زمانے حقیقی جس پہ یہ دونوں بیس کرتے ہیں وہ علم الہی ہے، وہ ہے اللہ کا علم. یعنی براہ راست جب آپ اللہ کے علم کو، وہ جو ارادے میں لمحہ ارادہ کرتے وقت جو لمحہ جس میں پورا پروگرام کیپچر ہے وہ علم الہی ہے، وہاں اگر پہنچ گیا ذہن تو وہ زمانے حقیقی ہے. پھر وہاں سے آپ تغیر و تبدل سے سب سے نکل گئے، اور زمانے حقیقی علم الہی ہے اور اس کو غیب الغیب کہتے ہیں. زمانے غیر متواتر فرشتوں کی دنیا ہے اور اس کو اصطلاح میں غیب کہا گیا. شعوری دنیا یعنی زمانے متواتر سے نکل کر بندہ جب لاشعوری دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو اس پر غیب منکشف ہو جاتا ہے اور فرشتوں کی دنیا سامنے آ جاتی ہے. جس طرح آدمی شعوری دنیا میں رہ کر شعوری دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح سالک لاشعور میں داخل ہو کر فرشتوں کو دیکھتا ہے. اس کا ایک ایک لفظ سمجھ لیجئے. دیکھیے 3 ہی تو زون ہے، ایک آدمی کا زون ہے، ایک فرشتوں کا زون ہے اور ایک اوپر اللہ کا زون ہے. ہم نے اگر اپنے زمانے متواتر میں رہ کے ہوئے زندگی بسر کر دی، حالانکہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ہم ہر روز کچھ نہ کچھ دیر کے لیے سوتے ضرور ہیں. سونے کی حالت میں جو حالت طاری ہوتی ہے وہ سب زمانے غیر متواتر ہے، اور وہ اصل میں فرشتوں کی دنیا ہے، عالم میں ملکوت کہلاتی ہے. پھر آگے اس کے درجے ہیں، جیسے اس مادی دنیا کے زون ذہن درجے ہیں. آپ کی عمر کا بچپن، لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپا، یہ سارے درجات مادی زون کے ہیں. اسی طرح عالم میں ملکوت کے بھی درجات ہیں. اب ہم ان سے کس درجے پہ آشنا ہوتے ہیں، یا بالکل آشنا نہیں ہوتے، یا آشنا ہو کر جو ہی آنکھ کھلتی ہے نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور بلینک ہوتے ہیں، یعنی ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کہاں تھے. تو جب تک ان دونوں حالتوں پہ کمانڈ نہیں حاصل ہو جاتی، آپ خواب کے حواس سے پوری طرح آشنا نہیں ہو جاتے، غیر منقسم حواس سے واقف نہیں ہو جاتے، تو آپ اس حواس سے کام لے کر اوپر کی سطح پہ علم الہی تک نہیں پہنچ سکتے. اس کو کہتے ہیں سوتے میں جاگنا، یعنی ہم سو بھی رہے ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں، یا بالفاظ دیگر ہم جاگنے میں سو رہے ہیں. یعنی یہ کیفیت ایک ذہن کی کیفیت، اور یہ آتی ہے لگاتار جاگنے سے.
مسلسل جو لوگ زیادہ جاگتے ہیں ان پہ انکشافات زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ مادی دنیا کے لوگوں پہ بھی قانون لاگو ہے۔ ایک بندہ گزرا ہے ٹیسلا، جس نے آج سے کوئی 100 سال پہلے یہ ریموٹ سسٹم اور یہ بے تار برقی یعنی لاسلکی نظام کے تحت بجلی کی ترسیل ممکن کر دی تھی۔ اس نے یہ تاروں کے ذریعے کہا کہ بجلی نہیں، براہ راست ویسے بھی جیسے یہ ٹی وی کے پروگرام بغیر تار کے نشر ہو رہے ہیں، جیسے یہ موبائل کی ہماری آواز کی لہریں بغیر تار کے ایک دوسرے تک پہنچ رہی، اس نے کہا بجلی بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اب ایسے ایسے ایجادات وہ کر بھی گیا، تو اس لیے کیونکہ وہ اس کی سوانح عمری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 21-22 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ بات میں نے اضافی بتا دی کہ شعور کے بالمقابل گویا 2 ایجنسی ہیں، ہمارے اس شعور کے مقابل 2 ایجنسی ہیں، ایک غیب اور دوسری غیب الغیب۔ عالم غیب کے لمحات سے ہمارا شعور ناواقف ہے، عالم غیب کے لمحات سے۔ دیکھیں بات وہی ایک ہی ہے، 3 درجے ہیں، ان کو کس کس طرح اور کن کن لفظوں سے بیان کیا گیا تاکہ ہمارے ذہن میں ان کے حوالے سے ان کی کیفیات، لیکن ہم نے اس کو اپنے اپنے فہم کے مطابق مختلف سلاٹس میں وہ الماری کے اوپر کہیں رکھ کے، تو تاکہ نسیاں یعنی بھول کے خانے میں رکھ دیا، تو وہ گڑبڑ ہو گئی۔ تو عالم غیب کے لمحات سے ہمارا شعور ناواقف ہے، لیکن روح آگاہ رہتی ہے۔ اب غیب الغیب زمانے حقیقی ہے، اس لا تناہیت کے مقابل میں تناہیت ہے، اور ہر تناہیت کی ماہیت کو علم کہا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ لفظ یہ جملہ کہ ایک عالم ہے لا تناہیت کا، اسے غیب الغیب کہا، لا تناہیت یعنی اس میں کوئی انتہا نہیں ہے، کسی بھی چیز کی حد نہیں ہے، ڈیمارکیشنز نہیں ہے، اور وہی زمانے حقیقی ہے۔ اب اس کے برابر یعنی اس کے سامنے تناہیت ہے، یعنی اس کے مقابل حد بندی ہو گئی۔ جب حد بندی ہو گئی تو ہر تناہیت کی ماہیت کو علم کہا جاتا ہے۔ گویا جب کسی بھی چیز کی ڈیمارکیشن کی بناوٹ ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو ہم علم کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہے علم کی اصل ڈیفینیشن۔ آپ اور ہم تو علم جاننے کو کہہ رہے ہیں نا، لیکن کیا جاننا؟ تناہیت کی ماہیت کو جاننا، یا یہ علم کہلاتا ہے۔ ہر تناہیت کی ماہیت کو ہی علم کہا جاتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جو لا تناہیت کے اندر تجسس کرتا ہے۔ اب گویا علم ایک ہستی ہوئی، علم اصل میں ایک ہستی ہے، علم بھی ایک ہستی ہے۔ ایک تو چیز ایک ہستی ہے، ایک اس کو جاننا، یہ بھی جب کسی چیز کو جان لیا جاتا ہے تو یہ علم بھی ایک ہستی بن جاتی ہے۔ آپ غور کریں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے علم ہے۔ ہے کا لفظ آ گیا، یعنی ہستی ہونا۔ تو علم ایک ایسی ہستی ہے، یہ دیکھیے کہ انسان، آپ اور ہم نے کبھی نہیں سوچا، مجھے پورا یقین ہے کہ اس جملے کو یہاں پڑھنے سے پیشتر ہم نے کبھی نہیں سمجھا کہ علم واقعی کوئی ایسی ہستی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم ہونا کوالٹی ہے۔ غور کریں، لفظ کوالٹی، مجھے معلوم ہے، یعنی ہم کہتے ہیں یہ بندہ عالم ہے، یہ بندہ علم سے آگاہ ہے۔ لیکن یہاں پہ روحانی بندہ کیا دیکھ رہا ہے کہ علم ایک ہستی ہے، اور وہ ہستی کی خوبی کیا ہے کہ وہ افہام و تفہیم میں لگی رہتی ہے۔ یہ ہے علم، وہ بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں لگی رہتی ہے۔ افہام و تفہیم، کسی چیز کی فہم میں کوشاں رہتی ہے، کسی چیز کو سمجھنے میں جٹی رہتی ہے۔ اور علم کی ہستی کیا کرتی ہے؟ یہ لا تناہیت کی روشنیوں کو معلوم کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، یعنی اس کے اندر
یہ جو علم کی ہستی ہے اس میں ایک فطری اس کا ٹریٹ یا اس کی کوالٹی یا اس کی خوبی رکھ دی گئی کہ وہ لاتناہیت کی روشنی کو معلوم کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، یعنی اس کا میلان اس طرف ہے کہ وہ لاتناہیت میں داخل ہو، لاتناہیت سے مس میں رہے۔ تو علم کی ہستی تلاش کرتے کرتے جس روشنی کو پا لیتی ہے، لاتناہیت کی روشنیاں کیا ہیں؟ تصورات ہیں۔ جب ہمارا کسی چیز کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا، مجھے پہلے سے زیادہ بہتر سمجھ آ رہی ہے۔ غور کریں تو علم کی ہستی تلاش کرتے کرتے جس روشنی کو پا لیتی ہے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، یعنی وہ تصور جہاں تک وہ پہنچ جاتی ہے، یعنی علم کی ہستی جہاں تک پہنچ جاتی ہے، جن تصورات کو وہ پکڑ لیتی ہے ان کو اپنا بھی لیتی ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ غور کریں، جس روشنی کو پا لیتی ہے اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور یہ روشنی مستقل نقش بن کر پیوست ہو جاتی ہے، اور وہ تصورات چونکہ علم کے اندر مستقل جگہ بنا لیتے ہیں ایک نقش کی صورت میں، لہذا وہ علم کی ہستی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس بات کو پھر سمجھیے۔ 9، جب فرد کی حیثیت میں ہوتی ہے تو زمانے متواتر ہے۔ افراد کی ہستی یعنی کنہا، افراد کی ہستی یعنی ان کا ہونا یا ان کی کنہا، ان کی جڑ، یہ زمانے غیر متواتر ہے۔ ہر نوع یہ جانتی ہے کہ میں انسان ہوں، فرشتہ ہوں، جنات ہوں، پہاڑ ہوں، گھاس ہوں، درخت ہوں۔ نوع کی موجودگی کا یہ علم، ابھی علم کی ڈیفینیشن آ گئی، اب یہ اپنی موجودگی کا یہ علم کہاں سے منتقل ہوتا ہے؟ یہ زمانے حقیقی سے منتقل ہوتا ہے۔ نوع جب اس علم کو دہراتی ہے تو کائنات کے افراد الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ غور کریں، نوع کے افراد، نوع کے افراد یعنی نوع جب علم کو دہراتی ہے، نوع علم کو دہراتی ہے تو کائنات کے افراد الگ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی آدم اور حوا یہ ایک نوع ہے۔ جب انہوں نے خود کو دہرایا یعنی ریپیٹ کیا، یعنی ریپروڈیوس کیا، یہ ریپروڈکشن اصل میں ریپیٹیشن ہے۔ کوئی بھی چیز جو خود کو دہرا رہی ہے وہ اصل میں خود کو ریوائز کر رہی ہے یا ریپروڈیوس کر رہی ہے۔ یہ ریپروڈکشن جو ہے یہ تخلیقی نظام کا حصہ اس طرح سے ہے کہ نوع خود کو دہرا رہی ہے۔ اب زمین پر بکری کی نوع اس لیے موجود ہے کہ بکری خود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے نوعی علم کو دہراتی ہے، یعنی بکری کا بچہ پیدا ہوا تو اصل میں کیا ہوا؟ بکری کی نوع نے خود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے علم کو دہرایا۔ یہ انداز نظر دیکھیے، یہ انداز نظر ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے کہ وہ بچے کو پیدا ہوتے دیکھ کے تو یہ نہیں کرتے کہ جی یہ کوئی بہت ہی بے شرمی کی بات ہو گئی، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ علم کا دہرایا جانا ہے۔ زمین پر بکری کی نوع اس لیے موجود ہے کہ بکری خود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے نوعی علم کو دہراتی رہتی ہے۔ علم کا دہرانا ہی نوعی افراد کی موجودگی کا ضامن ہے۔ اگر بنی نوع آدم اپنے نوعی علم کو نہ دہرائے تو کوئی فرد دنیا میں موجود نہ ہو۔ جہاں پہ نوعی
شعور افراد میں کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہاں یہ کرائسس شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اکثر ہوتا ہے کہ جی وہ اولاد نہیں پیدا ہو رہی، وجہ یہ کہ وہ نو جو ہے وہاں پہ اس فرد کے اندر وہ نوئی شعور خود کو ریوائز نہیں کرنا. اس کا پھیلاؤ اس درجے پہ ہے. اور علم کا دہرانا افراد کی موجودگی کا ضامن ہے. نو کا علمی اعتبار سے خود کو دہرانا ایک طرف تناہیت ہے اور دوسری طرف لا تناہیت ہے. دوبارہ سنیں، علم کا دہرانا، علم ایک ہستی ہے، اس کا خود کو ریوائز کرنا، خود کو ریپیٹ کرنا، خود کو ریپروڈیوس کرنا، یہ نوئی افراد کی موجودگی کا ضامن ہے. اور نو کا علمی اعتبار سے خود کو دہرانا ایک طرف تناہیت ہے، دوسری طرف لا تناہیت ہے. کیسے؟ اب یہ علمی اعتبار سے خود کو دہرانا، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک طرف لا تناہیت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ سے برآمد ہو رہا ہے جہاں سے حد بندی نہیں ہے، جہاں کوئی حد بندی نہیں ہے. اللہ کے ذہن میں سے، اللہ کے ذہن میں وہاں کوئی حد بندی نہیں. علم وہ ہستی ہے جو لا تناہیت میں تجسس کرتی ہے. اور کیا ہو رہا ہے کہ نو کا علمی اعتبار سے دہرانا ایک طرف تناہیت ہے اور دوسری طرف لا تناہیت ہے. جب وہ ریوائز کر رہی ہے تو وہ اصل میں ڈیمارک کر رہی ہے دوبارہ لا تناہیت کو. لا تناہیت کو ڈیمارکیشن یعنی کہ حد بندیاں بنا رہی ہے، تناہیت میں منتقل کر رہی ہے. اور دوسری طرف وہ خود لا تناہیت ہے، یعنی ایک طرف وہ تناہیت بنا رہی ہے اور کہاں سے بنا رہی ہے؟ بھئی لا تناہیت سے بنا رہی ہے. تو وہ لا تناہیت جس میں کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی ڈیمارکیشنز نہیں ہے، یہ ہے علم کا دہرانا. اس کی بھی اصل بتا دی. اب ایک بات سمجھ لیں، نمبر ایک ٹائم لیسنس یا ریئل ٹائم، اس کو زمانے حقیقی کہتے ہیں. دوسرا ہے نان سیریل ٹائم جس کو زمانے غیر متواتر کہتے ہیں. اور نمبر تین ہے سیریل ٹائم. زمانے حقیقی کیا چیز ہے؟ یہ ورائے لا شعور ہے. ورائے لا شعور، شعور سے اوپر کی دنیا، اسی کا نام ہے علم حضوری. اور اسی کو غیب الغیب کہا ہے، اسی کو لا تناہیت کہا ہے، اسی کو نور مطلق کہا ہے. کتنے نام زمانے حقیقی کے گنے ذرا؟ ورائے لا شعور ایک، علم حضوری دو، غیب الغیب تین، لا تناہیت چار، اور پانچواں ہے نور مطلق. اب زمانے غیر متواتر کیا ہے؟ یہ ہے روحانی دنیا، اسی کا نام ہے لا شعور، اور اسی کا نام ہے عالم الغیب، اسی کا نام ہے عالم تمثال، اور اسی کو نور مرکب کہا، اور اسی کو عالم ملکوت بھی کہتے ہیں. یہ الفاظ یہاں نہیں لکھے ہوئے، لیکن جو پیچھے ہم نے پڑھا اس کی روشنی میں یہ میں نے عرض کر دیا. اب زمانے متواتر کیا ہے؟ شعوری دنیا یا ہمارے نسمہ مرکب کو عالم تخلیط بھی کہتے ہیں، اسی کو عالم ناسوت بھی کہتے ہیں. تخلیط خلط ملط ہونا، یعنی دو چیزیں آپس میں مکس ہو رہی ہیں. یہاں پہ مادہ اور خیال مکس ہو رہے ہیں، اس لیے سے عالم تخلیط کہتے ہیں. اور عالم ناسوت یہ مادی دنیا کو، عنصری مخلوق، عالم فطرت، اور اسی کو عالم شہادت کہتے ہیں. یہ ہیں اصل میں منقسم حواس، اور اس سے اوپر جو ہے وہ غیر منقسم حواس ہیں، اور اس سے اوپر جو ہے وہ لا تناہیت ہے. وہاں پہ ہر چیز وحدانیت کی صورت میں موجود ہے، ہر چیز ایک ہی نقطے میں بند ہے، وہ ایک ہی نقطہ ہے. وہاں پہ حس بھی اور جس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے
وہ بھی، حس کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی اور بذات خود حس بھی، سب ایک ہی نقطے میں مرجڈ ہیں۔ خد و خال کی عدم موجودگی یہ محض احساس ہے اور اسی کا نام زمان حقیقی ہے۔ اب مزید کوئی کسر نہیں چھوڑی حضور مرشد کریم نے یہ بات سمجھانے میں کہ زمان حقیقی کیا ہے؟ ایک سٹیٹ ہے جس میں خد و خال موجود نہیں ہے، اسی کا نام ہے لا تناہیت۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں، پہلے یہ دو جملے اور پڑھ لوں کہ 9 اور 9 کے افراد سے آگہی یہ زمانے غیر متواتر ہے، اور اربوں خربوں دنیایں جو ٹائم کی گرفت میں ہیں یہ زمانے متواتر ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک لائن، ایک نقطہ ہے، اس میں سے ایک لائن برآمد ہو رہی ہے، وہ لائن جب لہر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اب آپ اس سے الفاظ بنا رہے ہیں یا اس کو، اب وہ نقطہ جو ہے وہ زمان حقیقی ہے، وہ جو لکیر بن رہی ہے سیدھی وہ زمان غیر متواتر ہے، اور جہاں پہ اس میں لہر پیدا ہو گئی وہاں لہروں کا نظام زیر بحث آ گیا، وہاں ٹائم اینڈ اسپیس زیر بحث آ گیا۔ یہ آسان کر دیا اس ساری بات کو۔ یہ بہت ہیوی بات تھی جو سمجھنے میں دشوار لگ رہی تھی، لیکن دیکھ لیجئے کہ حضور مرشد کریم نے اس بات کو کتنا سہل کر دیا۔ یہ سہل اس لیے ہو گئی کیونکہ یہ مباحث جو ہیں، یہ بحث و تمہیز جو ہے، اس کو ہر بندہ اپنے اپنے زاویہ نظر سے اس پہ بات کرتا ہے، لیکن جب تک ہم اپنے اپنے زاویہ نظر سے ہٹ کر بات کو اصل نہیں سمجھیں گے تو اس بات اتنی سی ہے کہ ایک نقطہ ہے، اس میں سے جب آپ سیدھی لائن بنا رہے ہیں تو وہ، اور پھر اس کے بعد وہ لائن جو ہے وہ ویوی ہو گئی، اس میں ویوز پیدا ہو گئی۔ یہ ہے 3 درجے زمانیت کے، جو اصل میں 3 درجے ہیں۔ ہم اس کو جس طرح سے ماضی، مستقبل اور حال لیتے ہیں وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک ایسا اسٹیٹ آف، ایک ایسی کیفیت ہے جہاں پہ کوئی خد و خال نہیں ہے، ایک ایسی حالت جسے لا تناہیت کہا گیا، جس میں کوئی خد و خال نہیں ہے، وہ ہے زمان حقیقی۔ اور وہ دوسری اسٹیٹ ہے جہاں پہ وہ ایک سیدھی لائن چل رہی ہے، وہاں پہ اسے 9 کہا۔ گویا یہ انفرادی سطح پہ زمان متواتر، نوعی سطح پہ زمان غیر متواتر، اور پھر کائناتی سطح پہ یہ زمان حقیقی ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ چیپٹر الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ زمان غیر متواتر اور علم الاسماء کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ کل ہم مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟